أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، دین اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ہم سماج اور معاشرے سے جڑ کر کے زندگی گزاریں، سماج اور معاشرے سے کٹ کر زندگی نہ گزاریں. لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے تعلقات قائم کرنا، دوستی کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا اور ہمارے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے تو ہماری زندگی میں بہت ممکن ہے کہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے یا کسی دوسرے کی طرف سے ہم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. دونوں کا امکان ہے. جب آدمی سماج میں زندگی گزارے گا، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، تو بہت ممکن ہے کہ کبھی اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یا کبھی دوسروں کی طرف سے اسے تکلیف پہنچے. ایسی صورت میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم دوسروں سے معافی مانگنا اور اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو معاف کرنے کا مزاج بنائیں. اگر ہمارے اوپر کوئی زیادتی کیا ہے تو ہم اسے معاف کرنا سیکھیں اگر وہ ہم سے معافی مانگتا ہے، اور اگر ہماری طرف سے کسی پر زیادتی ہوئی ہے تو ہم آگے بڑھ کر کے اس سے معافی مانگنے کی کوشش کریں. یہ اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے. مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور الادب المفرد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، سماج میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، بالکل سماج سے کٹ کر کے تنہائی کی زندگی نہیں گزارتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کر لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے. اور ایک روایت میں افضل من المؤمن الذی، اور ایک تیسری روایت میں ہے اعظم اجرا
من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، وہ افضل اور بہتر ہے اور زیادہ اجر و ثواب والا ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہرگز اس بات کی ہمیں تعلیم نہیں دیتا کہ ہم لوگوں سے بالکل کٹ کر کے زندگی گزاریں، جیسا کہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، سماج میں اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے درمیان آنا اور جانا اور لوگوں سے تعلقات قائم کرنا، یہ اس سے وہ بہت دور رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو خوشحال زندگی عطا کی ہے، صحت مند ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں اور لوگوں سے بے نیاز ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارے پاس میں نے جو یہ موضوع اختیار کیا ہے، یعنی لوگوں سے معافی مانگنا اور لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج سیکھیں، مزاج اپنائیں۔ آج ہم دیکھیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمارے خاندان، ہمارے رشتے ناتے نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں زندگی بھر بلکہ سال ہا سال ہمارے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بہنوں سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، رشتے ناتے توڑ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں اور تعلقات کو قائم کریں، اختلافات کو ختم کر دیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایمان اور تقوی کی علامت ہماری زندگی میں نماز اور روزے کی پابندی کرنا ہے۔ یقیناً نماز اور روزہ کی پابندی ایک مومن کے ایمان کی علامت، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ کی نظر میں متقی کون ہے، متقیوں کی پہچان کیا بیان کی گئی۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 133 اور 34 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر، تم جلدی کرو، ٹال مٹول مت کرو، سستی اور غفلت سے کام مت لو، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہاری زندگی وفا کرے یا نہ کرے، زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، اس لیے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے تم جلدی کرو، وہ جنت جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ نے کہا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جو متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا متقی کون ہے اللہ کی نظر میں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کہا کہ متقی وہ ہے جو خوشحالی میں اور تنگی میں ہر حال میں وہ خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں، سخت غصے میں بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اور یہی اصل کمال اور یہی اصل ہماری بہادری کہ غصے کے وقت ہم غصے پر عمل نہ کریں، گالی گلوچ کے ذریعے لڑائی جھگڑا کر کے ہم اس کا اظہار نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، یہ اصل ہماری بہادری۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور متقیوں کی تیسری صفت اس آیت کے اندر اللہ نے بیان کی کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر سامنے والا ہمارے اوپر زیادتی کیا ہے، ہم پر ظلم کیا ہے، ہم کو نقصان پہنچایا ہے، ہماری شان میں گستاخی کیا ہے، تو وہ ان ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان اور تقوی کی پہچان، یہ ہے اللہ کے نزدیک ایمان اور تقوی کا معیار کہ جو لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کر کے اپنے تعلقات کو قائم کرتے، چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے سال ہا سال زندگی بھر تعلقات نہیں توڑتے،
یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، صدقات و خیرات، قرآن مجید کی تلاوت، یہی سب اجر و ثواب کا کام۔ یقیناً یہ سب نیکیاں اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب کمانے کا بہت اہم ذریعہ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ لوگوں کو معاف کرنا یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، یقیناً اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بھی اس سے برابر انتقام لے سکتے ہیں، لیکن انتقام لینے میں آپ کی طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے، برابر آپ کسی سے اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام اس بات کی فضیلت بیان کرتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر کوئی شخص انتقام اور بدلہ نہ لے بلکہ لوگوں کو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، اپنے تعلقات کو قائم کر لے، تو ایسے معاف کرنے والے کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو کتنا بڑا اجر و ثواب دے گا وہ اللہ ہی کو معلوم، اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ آپ سوچئے کہ معاف کرنا اور تعلقات کو قائم کرنا یہ اللہ کی نظر میں کتنی بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے کہ اللہ نے کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ تفسیر بغوی میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے اذا كان يوم القیامہ نادى مناد، قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا من كان له على الله اجر فليقم، اگر اللہ رب العالمین پر کسی کا اجر و ثواب، اللہ کے ذمے کسی کا اجر و ثواب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اپنا ثواب اللہ سے مانگ لے۔ کوئی ایسا انسان جس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے باقی ہے، وہ شخص کھڑے ہو کر کے اپنا ثواب اللہ سے مانگ لے۔ کہتے ہیں فلا یقوم الا من عفا، قیامت کے دن جب منادی اعلان کرے گا کہ اگر کسی کا ثواب اللہ کے ذمے باقی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر کے اپنا ثواب اللہ سے مانگ لے۔ اس وقت منادی کے اس اعلان کے بعد کوئی شخص نہیں اٹھے گا سوائے اس کے جس نے دنیا میں کسی کو معاف کیا ہو۔ اللہ کے اس منادی کے اعلان کے بعد کوئی شخص نہیں کھڑا ہوگا سوائے اس کے جس نے دنیا میں کسی ظالم کو معاف کر دیا ہوگا۔ وہ شخص کھڑا ہوگا اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب حاصل کرے گا، اور کتنا ثواب پائے گا وہ اللہ کو معلوم۔ اس کے اجر و ثواب کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے کہ میں اس کو ثواب دوں گا۔ یہ ہے اگر ہم اپنا دل بڑا کر کے کسی کو معاف کر دیتے ہیں، تعلقات کو قائم کر لیتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے بڑے سے بڑے اجر و ثواب کی بشارت اور خوشخبری اللہ رب العالمین نے دی۔ معاف کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس صفت سے متصف ہونے کا حکم دیا، اپنے نبی کو کہا کہ آپ اپنی زندگی میں معافی کا مزاج بنائیں، لوگوں کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیے۔ آپ کی شان میں لوگ گستاخی کریں گے، آپ کو برے القاب سے پکاریں گے، جسمانی اور روحانی ہر طریقے سے لوگ آپ کو اذیت پہنچائیں گے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 پر 9 میں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آپ معاف کر دیجئے اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ آپ ان کو معاف کیجئے اور لوگوں اللہ کے پاس ان کے حق میں دعائے استغفار کیجئے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اگر غور کریں گے تو آپ کی پوری زندگی معافی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کیسی کیسی گستاخیاں آپ کی شان میں کی گئی، کیسی کیسی اذیتیں آپ کو پہنچائی گئی، اور کیسے کیسے ظلم آپ پر کیے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے اپنی ذاتی مسئلے میں کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں کیا، ہر ایک کو آپ نے معاف کیا ہے۔
یہاں تک کہ جو آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، ایسے جانی دشمن پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت پانے کے باوجود آپ نے اسے معاف کر دیا، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ غزوہ ذات الرقاع سے صحابہ کرام واپس آ رہے ہیں، واقعہ مشہور ہے، ایک باغ میں دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہے ہیں، ایک اعرابی دیہاتی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت میں اپنی تلوار کو لٹکا دیے۔ وہ دیہاتی آپ کی اس غفلت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تلوار کو اپنے ہاتھ میں کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ شخص آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، من یمنعک منی، اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ میں تلوار کھینچی ہوئی ہے، اب مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف و خطر ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا کہا، اللہ اگرچہ تو میرے سامنے ہے اور تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا اور میری حفاظت کرے گا۔ دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے لیے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ اس روایت کو مشکات المصابیح کی تخریج میں صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ اب تو بتا کہ تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم کی معافی مانگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تو کلمے کا اقرار کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق سچا معبود ہے اور میری نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں کلمے کا اقرار نہیں کرتا، لیکن آپ سے اس بات کا عہد کرتا ہو کہ پوری زندگی نہ آپ سے کبھی قتال کروں گا، آپ سے نہ لڑوں گا، اور کوئی ایسی قوم جو آپ سے لڑے گی اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کر کے واپس اپنی قوم میں گیا۔ میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، جب وہ شخص اپنی قوم میں واپس گیا تو واپس اپنی قوم میں جا کر کے اپنی قوم کے سامنے کیا تاثرات پیش کیا، یعنی کسی کو معاف کرنا یہ کتنی بڑی صفت ہے اور معاف کرنے والے کے کتنے بلند اخلاق کی دلیل ہے۔ وہ شخص اپنی قوم میں واپس جا کر کے کہتا ہے، جئتکم من عند خیر الناس، اے میری قوم کے لوگوں، آج میرا ایک ایسے شخص کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ میں روئے زمین کے سب سے بہتر انسان کے پاس سے واپس آ رہا ہوں۔ اگر وہ چاہتا تو مجھ سے انتقام اور بدلہ لے سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو اس کے ساتھی سب اس کے سامنے موجود تھے، ان کو کہہ کر کے مجھے قتل کرا سکتا تھا، میں موجب قتل تھا، لیکن اس نے مجھے قتل نہیں کیا، مجھے کچھ برا بھلا نہیں کہا، مجھے معاف کر دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ میں آج روئے زمین کے سب سے بہتر انسان کے پاس سے آیا ہوں۔ یہ ہے معاف کرنے والے کا بلند اخلاق۔ اللہ کی نظر میں اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اپنا دل بڑا کر کے، تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی سیرت میں معافی کے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن تاریخی انسانیت میں معافی کی سب سے بڑی مثال اگر کوئی ہو سکتی ہے تو فتح مکہ کی معافی۔ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا ہے، مکہ وہ سرزمین ہے جہاں آپ کے معزز صحابہ پر ظلم کیا گیا ہے، اور سارے ظالم اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے شرمندہ ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلام کے زیر سایہ آ چکا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش میں آ کر کے ابو سفیان سے کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج قتل و خوریزی کا دن ہے، آج ایک ایک سے اپنے ظلم کا بدلہ لے کر چھوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسا سعد بن عبادہ کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج لوگوں سے انتقام اور بدلہ لینے کا دن نہیں، آج لوگوں کو معاف کرنے اور رحم و کرم دے دیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا
ہمارا اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر سامنے والا میرے ساتھ زیادتی کیا ہے، سامنے والا میری شان میں گستاخی کیا ہے، سامنے والا اگر مجھے نقصان پہنچایا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اس کے برابر ہو جائیں اور اس کی شان میں گستاخی کریں، اس کو تکلیف پہنچائے اور اس کو نقصان پہنچائے، بلکہ ہمارا اخلاق ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنا دل بڑا کر کے اس کو معاف کر دیں اور اللہ کے پاس بے شمار اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں۔ یہ ہمارے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج جب معاف کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ لوگوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کر کے تعلقات کو قائم کر لیں، دشمنیوں کو ختم کر لیں، لوگ بڑے بڑے شکوے کرتے ہیں، میرے اوپر اس طرح سے ظلم کیا گیا، میرے ساتھ ایسا کیا گیا، میرے ساتھ ویسا کیا گیا، لوگ اپنے ظلم کی بڑی بڑی داستان سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کسی بھی طرح سے معاف نہیں کر سکتا ہوں، میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے۔ بلکہ کتنے ایسے نادان لوگ ہیں جو زندگی بھر دشمنی تو رکھتے ہی ہیں، دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کر کے جاتے ہیں، دیکھو یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہاری پھوپھی ہے، یہ تمہارا فلاں ہے، کبھی بھی ان سے ہوشیار رہنا، انہوں نے زندگی بھر ہم کو ستایا ہے، کبھی بھی ان سے تعلقات نہیں قائم رکھنا۔ کیا ہمارا دین، ہمارا ایمان ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے؟ اگر سامنے والے نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا بدلہ ہم اس سے لیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، سامنے والے نے، آپ کے بھائی نے آپ پر کتنا ظلم کیا ہے؟ آپ سورہ یوسف کو پڑھیے، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیے، جس واقعے کو قرآن نے سب سے بہتر واقعہ کہا ہے، قرآن کے قصوں میں سب سے بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، قتل کا منصوبہ بنایا، بالآخر یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور انہیں اس بات پر یقین تھا کہ ہم نے یوسف کو ہلاک کر دیا۔ لیکن وہ یوسف جن کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسی ناپاک کوشش کی، ان کو قتل کرنے کی مذموم کوشش کی، لیکن ان بھائیوں کی زندگی میں جب مشکل موقع آیا، جب قحط سالی کا زمانہ آیا اور کہیں بھی لوگوں کو اناج اور غلہ نہیں مل رہا تھا، ایسے وقت میں یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ تھے اور لوگوں کو اناج اور غلہ تقسیم کر رہے تھے۔ جب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس اناج اور غلہ لینے کے لیے آئے، یوسف علیہ السلام بھائیوں کو دیکھ کر پہچان گئے کہ میرے یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، مجھے قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں رہے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس ظلم کا ان سے بدلہ نہیں لیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں سے اس ظلم کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کو اناج اور غلہ بھی دیا، اور رقم بھی ان سے نہیں لی۔ اناج اور غلہ دیتے ہوئے ان کی رقم کو ان کے تھیلے ہی میں واپس کر کے بھیج دیا۔ اور ایک وقت آیا جب بھائیوں کو پتا چل گیا کہ یہ تو وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، اپنے غلطی پر نادم اور شرمندہ ہونے لگے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج میں تم کو کچھ بھی لان تان نہیں کروں گا، میں تم کو برا بھلا نہیں کہوں گا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ تمہیں معاف کر رہا ہے۔ یہ ایک مومن کا اخلاق ہونا چاہیے۔ آپ کے اوپر کتنا بھی ظلم ہوا ہے، کیا یوسف علیہ السلام کے اس ظلم سے بڑھ کر آپ پر ظلم ہوا؟ جس ظلم کے شکوے آپ زندگی بھر کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا اعلیٰ اخلاق آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے دل کو بڑا کریں اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو معاف کر کے تعلقات کو قائم کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے کو سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ جب منافقین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، اس وقت منافقین کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی، ان کے خالہ کے بیٹے مصطح بن اساسہ بھی منافقین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔
آپ غور کیجئے کہ آپ کی بیٹی پر وہ بھی دشمنوں کے ساتھ منافقین کے ساتھ الزام لگانے والوں میں اپنا خالہ زاد بھائی شامل ہے، اور وہ خالہ زاد بھائی جو ہمارے رحم و کرم پر پل رہا ہے، جس کی میں خود کفالت کر رہا ہوں، اس کے سارے اخراجات میں برداشت کرتا ہوں۔ فطری تقاضا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور قسم کھا لیا کہ آج سے مصطح بن اساسہ کی کفالت نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہے۔ لیکن مقام صدیقیت اس سے اعلیٰ بات کی متقاضی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اہل فضل اور جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ نہیں کروں گا، مہاجرین فی سبیل اللہ پر خرچ نہیں کروں گا۔ مصطح بن اساسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، تینوں چیزیں ان کے اندر تھیں۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیں؟ اللہ ان کو معاف کر دے۔ جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے تلاوت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے اور کہا، بلا واللہ یا ربنا انا نحب یا ربنا ان تغفر لنا۔ ہاں کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہم ضرور چاہتے ہیں اگر مصطح کو معاف کرنے سے اللہ مجھے معاف کر دے گا تو میں مصطح کو معاف کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ سوچئے ایک ایسا واقعہ کہ آپ کی بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں وہ شامل ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے شخص کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے ہماری زندگی میں ہم اپنے تعلقات کو قائم کریں، چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے بھائی بہنوں سے تعلقات نہ توڑیں، رشتہ داری کو بحال کریں، خاندان میں اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، اور چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے اس کو بڑا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ معاف کر کے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم سماج اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آپ کے اوپر ظلم ہوگا تو آپ لوگوں کو معاف کر دیں، اور کبھی آپ کی طرف سے لوگوں پر ظلم ہو جائے تو آپ آگے بڑھ کر کے لوگوں سے معافی مانگ لیں، اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اپنی کسر شان نہ سمجھے، اس کو اپنی بے عزتی نہ سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے آدمی کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ اس کی عزت اللہ کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنی غلطی کا اقرار کر کے سامنے والے سے کہے کہ مجھے معاف کر لو، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، یہ ایسا جملہ ہے جو بڑی سے بڑی غلطی کو چھوٹا بنا دیتا ہے۔ معاف کر لو ایک ایسا جملہ ہے جو سنگ دل انسان کو موم بنا دیتا ہے۔ معاف کر لو ایک ایسا جملہ ہے جو ظالم انسان کو بھی رحم و کرم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ معاف کر لو ایک ایسا جملہ ہے جو دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی طرف سے کسی پر ظلم ہوا، کسی کے دل کو آپ نے تکلیف پہنچائی، تو آپ دنیا ہی میں معافی تلافی کریں، اس کو اپنی بے عزتی نہ سمجھیں، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے، قیامت کے دن کی ذلت سے آپ بچ جائیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ کا قانون ہے، ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہم لوگوں پر رحم کرنا سیکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرنا سیکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے تو ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری تکلیفوں کو دور کر دے تو ہم لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا سیکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے تو ہم لوگوں پر آسانی کا معاملہ کریں۔ اس لیے کہ اللہ کا یہ قانون ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم، مسند احمد کی حدیث ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو اگر
سامنے والے کی طرف سے ہم پر زیادتی ہوئی ہے ہم معاف کر دیں، ہماری طرف سے اگر کسی پر زیادتی ہوئی ہے تو ہم لوگوں سے معافی مانگنا سیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے بخاری کی حدیث ہے، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری طرف سے تمہارے بھائی پر ظلم ہوا ہے، اس کی تم نے بے عزتی کی ہے یا کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچایا ہے، تو قیامت کا وہ دن آنے سے پہلے جہاں تمہارے پاس بدلہ دینے کے لیے دینار و درہم نہیں ہوں گے، اس دنیا ہی میں آج ہی تم اس کی معافی تلافی کرو، آج ہی معافی تلافی کرو۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اسے اس کا حق واپس کر دو، تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے منت سماجت کرو کہ میں نے تم کو تمہارے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، تم مجھے اللہ کے لیے معاف کرو، تم اس سے معافی مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج ہی یہ کام کر لو، قیامت کا وہ دن آنے سے پہلے جب تمہارے پاس بدلہ دینے کے لیے دینار و درہم نہیں ہوں گے، تمہاری نیکیاں ہوں گی، اللہ تمہاری نیکیوں کو ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے گناہوں کو تمہارے اوپر لاد دے گا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ وفات سے 5 روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، چہارشنبہ کا دن ہے، سخت بخار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ 7 مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں پانی لے کر کے میرے جسم پر ڈالو تاکہ میرے بخار میں کچھ افاقہ ہو، میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے ٹب میں بٹھایا گیا اور 7 مختلف کنویں کے 7 مشکیزیں پانی آپ کے جسم پر ڈالا جا رہا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بخار میں کچھ تخفیف محسوس کی تو آپ نے کہا اب بس کرو۔ اس کے بعد آپ سیدھے مسجد نبوی گئے، منبر پر بیٹھ کر کے آپ نے لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر پرستی سے ڈرایا، یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی اور کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف تھا کہ میری امت میں شرک قبر پرستی کے راستے سے بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ آج آپ دیکھیے مسجدیں آج ویران ہے، لیکن آج مزار اور درگاہ آج لوگوں سے آباد ہے۔ آج ہماری خواتین کو مسجدوں میں آنے میں فتنہ محسوس ہوتا ہے، لیکن آج مزار اور درگاہ خواتین کی رونق اور زینت بنے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف اور ڈر تھا کہ میری امت میں شرک بہت تیزی کے ساتھ قبروں کے راستے سے جائے گا۔ آپ نے اپنی امت کو خبر پرستی سے ڈرایا۔ اس کے بعد آپ غور کیجئے، وہ نبی جنہوں نے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، وہ نبی جن کے مثالی اخلاق کی دشمنوں نے گواہی دی، وہ نبی لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور اپنے آپ کو قصاص اور بدلے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اے صحابہ میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، میں نے اگر ناحق کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے تو میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، میری پیٹھ پر کوڑا مار کر کے مجھ سے انتقام اور بدلہ لے لو۔ اے صحابہ اگر میں نے کسی کی ناحق بے عزتی کی ہے میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، مجھ سے انتقام اور بدلہ لے لو، مجھے آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے بدلے کے لیے پیش کیا۔ ظہر کی نماز کا وقت حاضر تھا، ظہر کی نماز آپ نے صحابہ کو پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں دہرائی اور کہا کہ اگر میرے ذمے کسی کا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے مانگ لے۔ مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ کی طرف سے 3 درہم ملنا ہے، آپ میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے کہا کہ اے فضل بن عباس میری طرف سے ان کو 3 درہم ادا کر دو تاکہ میں اس دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ کسی کا میرے اوپر کوئی معاملہ کوئی حق نہ باقی رہے۔ آج آپ دیکھیے لوگوں کی بڑی بڑی امانتیں لوگ ہضم کر جاتے ہیں، قرضے لے کر کے بھول جاتے ہیں، قرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں اور بڑی اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔
اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھ کر کے، لوگوں کا حق مار کر کے اور لوگوں کے قرضے دبا کر کے اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہماری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت نہیں کرے گا۔ اس وقت تک ہمارا معاملہ اللہ کے پاس معلق رہے گا، لٹکا رہے گا، جب تک کہ ہماری طرف سے اس قرضے کو ادا نہ، یہاں تک کہ شہادت جیسا عظیم مقام بھی اگر کوئی حاصل کر لیتا ہے، جبکہ ہمارے پاس ایسی کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، پھر بھی شہادت کا مقام پانے کے بعد بھی اگر قرض کا بوجھ ہمارے اوپر باقی ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے پاس کلیئر نہیں ہوگا جب تک ہماری طرف سے وہ قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ آج لوگوں کے دل کو تکلیف دے کر کے، لوگوں کو رلا کر کے، ہم اللہ کی دربار میں آ کر کے، مسجدوں میں ہم اللہ کے سامنے رو کر کے معافی مانگتے ہیں، کیا اللہ ہم کو معاف کرے گا؟ لوگوں کو رلا کر کے اللہ کے سامنے رو کر کے معافی مانگو، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں کو چکر دے کر کے، خانے کعبہ کا چکر لگانے والے کتنے بھی چکر لگا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ بندہ جس پر تم نے ظلم کیا ہے، جس کے دل کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے، جس کے دل کو تم نے رلایا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں سے، تمہارے رونے اور گڑگڑانے سے اور تمہارے خانے کعبہ کی عبادتوں سے بھی اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جلدی کرو، اگر ہماری طرف سے کسی پر زیادتی ہوئی ہے، آگے بڑھ کر کے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم معافی تلافی کر کے جائیں، اور اگر سامنے والا کوئی ہم سے معافی کا طلبگار ہے تو ہم اپنا دل بڑا کریں اور اس کو معاف کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما، اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔